لیٹ می برنگ ان فریال. آپ نے ہمیشہ یہ آپ کی جو رائٹنگز ہیں اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ روایات جن سے انسانی ترقی عمومی طور پر اور خواتین کی ترقی خصوصی طور پر رکتی ہے، ان روایات کو تبدیل ہونا چاہیے. سو اینٹی رسم و رواج ایز اٹ ور. اب یہ ایک نظام ہے جس میں روایتی طور پر کسی بھی وجہ سے لوگ کہتے ہیں، اسٹیٹسٹکلی انہوں نے پروو کیا ہے جی کہ وہ اچھا ہے، اس کو چلنا چاہیے. تو روایت تو اچھی بھی ہو سکتی ہے، پھر اس کو آنر بھی کرنا چاہیے، انسٹیٹیوشنلائز بھی کرنا چاہیے. میں اس موضوع پر بالکل بھی اپنے آپ کو ایکسپرٹ اور کسی بھی موضوع پر نہیں سمجھتی، لیکن کچھ خیالات ہیں جن کا میں اظہار کروں گی اور آپ کے سوال کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ روایات انسان کے بنے ہوئے ہیں، انسان کی جو کمیونٹیز ہیں وہ تشکیل دیتی ہیں ہر قسم کے رسم کو، رواج کو. یہ کوئی اوپر سے نہیں آتا، اور اس میں تبدیلی میرے خیال میں کہ تاریخی طور پر ہوتی رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ آ کر منجمد ہو جاتے ہیں اور ایک ہی جگہ ایک سٹیسس مینٹین کرتے ہیں. یہ ثقافت کا حصہ ہیں، اور ثقافت ایک ایولیوشنری پروسیس کے ذریعے تبدیل ہوتی جاتی ہے. وہ تبدیلی صرف تب آتی ہے جب آپ اس علاقے میں یا اس گروہ میں تبدیلی لاتے ہیں. مثلا جب تک تعلیم نہیں ہوگی تو صرف وہی باتیں آپ کو آئیں گی جو آپ کے بڑوں نے آپ کو سکھانی ہے، اور بڑے جو سیکھ چکے ہیں اپنے بڑوں سے وہ آپ کو آگے وہ چیز بتاتے ہیں. In other words, there is no growth, there is no opening of the mind. ٹھیک ہے. اب ہم بات کر رہے تھے انصاف اور انصاف تک کی رسائی، اور کون سا انصاف، اور وہ کون سے انسٹرومنٹس ہیں یا وہ کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں جو انصاف بہتر طرح سے مہیا کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انصاف کا ایک اور پیمانہ بھی ہے، ایک اور لیول ہے جس کی میں بات کرتی ہوں. وہ انصاف یہ ہے کہ آپ کا جو حق ہے وہ اگر رواج اس کو پامال کرتا ہے تو اس رواج کو بدلنا لازمی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جہاں آپ کو ایک رسم کی بنیاد پر آپ کی آواز کو کچلا جاتا ہے یا آپ کا حق آپ سے چھینا جاتا ہے تو اس رسم میں کوئی خرابی ہے. اور یہ کہنا کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے کہ ایف سی آر کا جرگہ جو ہے وہ کالے قانون کے تحت بنا اور اسے ہمیں بالکل ابالش کرنا چاہیے، میں بالکل اس سے متفق ہوں. لیکن کیا جو وولسی جرگہ ہے یا جو عام انسان کا جو بنا ہوا جرگہ ہے جس کو لوگوں کا جرگہ کہا جاتا ہے، کیا اس میں بھی پوری طرح سے انصاف ہر ایک کو پہنچایا جاتا ہے؟ میں بغیر فاٹا میں جائے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو غریب شخص ہے جس کے پاس کسی طرح کی کوئی قوت نہیں ہے کہ اس کی آواز اسی برابری سے سنی جاتی ہے یا اسی عزت سے سنی جاتی ہے جو کسی ملک کی سنی جاتی ہے. اسی طرح سے ایک عورت کی جب آواز ہی نہیں ہے، اس جرگے میں شمولیت ہی نہیں ہے، تو کیا عورت اس قبیلے کا حصہ نہیں ہے؟ تو جرگے کو یا کسی بھی نظام کو، آپ پنچایت کو لے لیں، آپ سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں، ہر دنیا کے ہر خطے میں ایسے نظام ہیں جو طاقتور گروہ کو فروغ دیتے ہیں، جو ان کو اور مزید طاقتور کرتے ہیں، اور جو کمزور ہے اس کو کمزور رکھتے ہیں. ذرا اسی معاملے پہ جان زادہ خان صاحب آپ سے پوچھتے ہیں. آپ جرگے کے بہت بڑے حق میں بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو بحث ہو رہی ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ یہ جس جرگے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایف سی آر کے جرگے کا نہیں، جو روایتی جرگہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اگر اتنا ہی مؤثر ہوتا تو بہت بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ یہ جرگہ طے کر چکا ہوتا آپس میں بیٹھ کے. نہیں کر پایا، لہٰذا قتال جاری ہے، خون خرابہ جاری ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جب 50% جو خواتین ہیں وہاں پر، ہو سکتا ہے 52% ہمیں نہیں معلوم کیونکہ کبھی ڈاکومنٹ بھی نہیں، ہو سکتا 53% وی ڈونٹ نو. جب وہ اس نظام کا حصہ ہی نہیں ہے جس کے ذریعے انصاف فراہم کیا جائے تو وہ زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتا. ذرا آپ کی میں رائے سننا چاہوں گا. پہلے تو بتائیے گا کہ اتنا مؤثر ہے تو پھر وہاں پر اتنا خون خرابہ کیوں ہے؟ جہاں تک ایف سی آر یا تعزیرات پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان میں، بلکہ میں پوری دنیا کی حد تک کہوں گا کہ یہ دو آپشنز نہیں ہے کہ ایک ایف سی آر ہے اور ایک تعزیرات پاکستان ہے. تیسرا آپشن بھی ہے، وہ پختونولی ہے، وہ ہمارا مذہب ہے،
جرگہ اس کا ادارہ ہے، اس پختونولی اور مذہب کو وہ چلاتے ہیں. جرگی کی فیصلے یہ تو ہمارے ساتھیوں نے جرگی سے وہ صورت بقرہ والا قصہ بنا دیا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سیدھی سی بات یہ ہے اس کی وضاحت کیجیے گا کہ آج کل جو حالات ہے، میں اس کی طرف بھی اشارہ ضروری سمجھوں گا کہ افغان وطن کے جو حالات ہے اور فاٹا کی جو موجودہ بدترین صورتحال ہے، انسرجنسی ہے، اس میں مذہبی جماعتوں کا جو کردار رہا ہے، اس میں تمام صحافیوں کا نہیں بلکہ بعض صحافیوں کا ذکر اس فورم پہ ضروری سمجھوں گا کہ انہوں نے وہ اس پر تیل چڑکائے ہے، اس آگ پر تیل چڑکانے کی کوشش کی ہے. تاریخ سے یہ بات صحافی مبرہ نہیں ہو سکتی. آج صرف اور صرف پختون وطن میں پختون قوم پہ جو ہو رہا ہے وہ تاریخ کا جبر ہے. عوامی نیشنل پارٹی کا انہوں نے پہلے اشارہ کیا، پروگرام کا حصہ تو نہیں ہے لیکن یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، یہ دو ایسے ادارے ہیں جو صرف اور صرف امن کی بات پہ ڈٹے رہے ہیں اور آخر حد تک یہ جائیں گے. اور باقی بعض صحافی لوگ، بعض مذہبی لوگ اب بھی انسرجنسی کے لیے ناروا دلائل کی تلاش میں ہیں. تو یہ بات آپ ذرا روکیے کائنڈلی. مذہب اور رواج کی روشنی میں ماہرین کو بٹھائے، اس میں قبائلی مشران بھی ہو اور دیگر ایکسپرٹس بھی ہو. تو مذہب اور رواج، دنیا کی تمام قوانین وہ مذہب اور رواج سے نکل کر آتے ہیں. ہم پولیٹیکل جرگوں کی اس میں خرابی خامی، ہمارے جرگوں میں بھی خرابی خامی آئی ہے. جہاں تک یہ موجودہ حالات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو اس حالات کی اختیار کس نے جرگے کو دیا ہے؟ آپ آج اختیار دے دی کہ بھائی جو فریقین ہیں، ایک طرف مثال کے طور پر طالبان ہے اور دوسری طرف حکومت ہے، فرنٹ پہ دو ہے، درمیان میں عوام بھی ہے. تو اگر کسی نے جرگی کو اختیار دے دیا تو جرگہ توک پہ فیصلے نہیں کرتی. جرگہ دونوں فریق کے دعوے اور جواب دعوے اور حالات اور پس منظر اور تاریخ کو سامنے رکھ کر فیصلہ آسان اسی ہو سکتا ہے. لیکن موجودہ حالات کا جو تعلق ہے تو اس میں بہت سے فیکٹرز انوالو ہے اور یہ فاٹا اور پختون تاریخ سے یہ سلسلہ ملا ہوا ہے. صاحب ریسنٹ ایگزامپل جو ہمارے جرگے کی سوری فار انٹرپشن جی، ریسنٹ ایک پشتون کو روک سکتا ہے. میں نے تو یہ ہمت نہیں کی. ریسنٹ میں کاؤنٹر نہیں کر رہا ہوں. I'm quoting you the recent examples. قرم ایجنسی میں ایک معاہدہ ہوا اور ان کی حالت آپ دیکھ لیں. ان میں اختیار بھی دیا گیا تھا، اس میں مچرگہ بھی رکھا گیا تھا، ان میں مشران بھی تھے، ان میں ایڈمنسٹریشن بھی تھا، سب کچھ جتنے بھی پاورفل ان کے جو تھے قوتیں وہ سب ان میں شامل تھی. کیوں ناکام ہو گیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جرگہ نظام فیل ہوا. یہ کہ انسانی تجربوں میں، معاشرتی تجربوں میں، سیاسی تجربوں میں ناکامی اور کامیابی کی دونوں وہ فیکٹرز ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں. ناکامی تو دور جاتی ہے اور کامیابی کی طرف ہم جائیں گے. اگر ایک جرگہ ناکام ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا پورا نظام فیل ہوا. کہاں پہ کامیاب ہوا؟ چلے میں آپ سے چھوٹی بڑی بہت سارے روزانہ یہ میرے جو بھائی ہے یہ جرگے کی جو اپوزٹ جاتے ہیں ان کے رائے کا ماتے احترام کرتا ہوں، لیکن یہ آج کل ادھر نہیں ہے رہائش ان کا. بالکل صحیح. ہم سیاسی جرگوں پہ زیادہ بات کریں، ہم انصاف کے حوالے سے براہ راست تجربہ طلعت صاحب میری رہائش نہیں ہے لیکن میرے چچا زاد وغیرہ ادھر ہوں گے، میں اب بھی جاتا ہوں. نہیں خود کی بات کریں، آپ چچا زاد کے حوالہ نہیں. آپ کب گئے ہیں گزشتہ 10 سالوں میں؟ ایک منٹ گزشتہ 10 سالوں میں نہیں، میں 1 مہینہ پہلے بھی گیا ہوں. نہیں چپکے سے گئے ہوں. یہ تو ادھر رہتا ہے نا، کم از کم ان لوگوں کے لیڈروں کی طرح تو نہیں ہونا. اس ملک میں تو رہتا ہوں نا. نمبر 1 نہیں، عوامی نیشنل پارٹی میدان میں ہے. اچھا نمبر 2 جو اس وقت آئینی ترامیم ہو رہی تھی 18th امینڈمنٹ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو قومیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ نمائندے پختونوں کے تھے. منیر اورگزئی صاحب فاٹا کی نمائندگی پہ، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے نمائندے وہ کر رہے تھے، اور پھر افراسیاب خٹک صاحب اور خود ان کے ساتھ وہ. انہوں نے جب پختونخوا نام پہ اس ایکسٹریم تک گئے، یہ اگر پختونوں کے اتنے ہمدرد ہے، صرف پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس پہ سٹینڈ لیا تھا
کہ پختونوں کی وحدت یا پختونوں کی یا فاٹا کی حیثیت، آپ کی پارٹی نے جو پختونوں کے اتنے وہ بن رہے ہیں، ادھر نام کا معاملہ تھا وہ بھی اچھا تھا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا، آپ نے اس حیثیت پہ وہ کیوں نہیں کیا؟ آپ جب زرداری صاحب کے وہ کر رہے ہیں شروع سے لے کے آج تک، جو مذہبی جماعتوں کی انہوں نے بات کی، بالکل میں مانتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں نے مجرمانہ کردار ادا کیا ہے، لیکن مذہبی جماعتوں کے لیڈر کون ہے؟ آپ پختون ولی کی بات کر رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان تو بھی پختون ہیں، قاضی حسین احمد بھی پختون ہے، آپ کس پختون ولی کی بات؟ حامد کرزئی کی پختون ولی کی بات کر رہے ہیں کہ مولا عمر کی؟ مولانا اچھا مولانا فضل اللہ کی اس فورم میں اسمبلی کی جو کمیٹی تھی اس میں نہ یہ صحافی بیٹھا تھا نہ میں بیٹھا تھا، میں نے اور اس نے ان کو ووٹ دے کے وہاں پہ بھیجا ہوا تھا، میرے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ MKM والوں نے اپنی بات منوا لی، پنجاب نے اپنی بات منوا لی، باقی نے اپنی بات منوا لی، آپ لوگ اگر اتنا وہ قبائلیوں کا وہ ہے تو انہوں نے کیا اپنی بات منوا لی؟ 18ویں ترمیم پر ANP بشمول ساری پارٹیوں سے ہمارا گلہ ہے۔ آج کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جائے آپ پوری پارلیمنٹ سے صلاح اور مشورہ کریں، اور ANP کا ضمانت میں یہاں پر دیتا ہوں، جب تک جرگہ سسٹم ہوگا آپ کی حیثیت غیر قانونی ہے، یہاں آپ ANP کا نمائندہ نہیں بیٹھ سکتے، وہاں تک پولیٹیکل پارٹی سے پریسٹنٹ نہیں ہے، اپنا حق دے دیں۔ خان صاحب اس پہ نہ جائیں کہ کس نے نہیں انہوں نے پہلے وہ غلط اشارہ کیا، مذہبی جنونیت کا ساتھ کس نے دیا یا نہیں دیا، دانشورانہ رائے پیش کری کسی کے ترتیب میں، بالکل حقیقت پسندانہ رائے بھی پیش اس کے لیے الگ فورم ہونا چاہیے۔ بالاکنڈ کے اندر نظام عدل صوفی محمد کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا وہ آپ کی جماعت کے لوگوں نے کیا تھا، جی بیٹھ کے جا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پروموٹ کر رہے تھے، ان کو مولانا اور نئے نئے ٹائٹلز کے ساتھ نوازا تھا، وہ آپ کے لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ میاں افتخار کے ہاتھ جو ہیں وہ طالبان چوم رہے تھے اور عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ طالبان کے ہاتھ چوم رہے تھے، اور ہم نے مخالفت کی تھی، ہم نے مخالفت کی تھی میڈیا نے کہ نہ کریں۔ اس میں نہ بات ایسی ہے بھائی جان کہ آپ مذاکرات کو کبھی بھی کسی میدان میں ٹوٹلی مسترد نہیں کر سکتی، آپ کریں تو مذاکرات نہیں دوسرا معاہدہ ہوا اس کو وائلیٹ کس نے کیا؟